alaikum. Please like, share and subscribe. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ یہ سورۃ النساء کی 3 آیات بینات ہیں اور ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے ہے، 5واں سپارہ ہے۔ آیت نمبر 128 اور 129 130۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہما، دونوں پر ہما کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح یعنی صلح کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور صلح ہی اچھی ہے، کیا ہے؟ صلح بہت اچھی چیز ہے، صلح بہت خوب ہے۔ والصلح خیر، اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ انسان کا جو نفس ہے نا وہ لالچی ہے، اس کو اپنی یعنی غرض جو ہے وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے کیونکہ وہ لالچی ہے، اس لیے۔ اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے، تنگی ہے اس کے اندر، شح ہے اس کے اندر۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم بھی عمل کرتے ہو، تم جو بھی عمل کرتے ہو، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ جاننے والا خبیر ہے، خبیر۔ اور تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، اور تم سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، ٹھیک ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، کتنی تم کو حرص ہو، کتنی حریص بن جاؤ کہ 4 نکاح کر لو، لیکن یہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف قائم کرنا ہر طرح سے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ طور تو ایسے ہیں جس میں ممکن ہے اور کچھ ایسے ہیں جس میں انسان مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے۔ پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ، یعنی جدھر دل جا رہا ہے وہ ادھر ہی ہو گئے، جھک گئے نا، کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو۔ یہ بات شروع میں ہو چکی ہے، اب یہاں پھر یہ ریپیٹیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے، یاد دہانی کے لیے۔ اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ میاں بیوی، اس لیے بریکٹ میں لکھ دیا، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ان میں تفرقہ ہو جائے تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ کس سے؟ دوسرے سے، یعنی اگر بیوی نے شوہر سے علیحدگی کر لی تو شوہر کو اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ عطا کر دے گا، تو اس بیوی سے اس کو بے نیاز کر دے گا، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت اس کو نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر شوہر نے اپنی بیوی سے علیحدگی کر لی، اس کو چھوڑ دیا اور دونوں نے ایک شریعت کے دائرے میں حدود میں رہتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، وہ حکیم بھی ہے، وسیع بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حکمت بہت وسعت رکھتی ہے، انسان کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے۔ نشوز کا معنی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، لیکن اب یہاں پھر دیکھ لیجئے نشوز کسے کہتے ہیں۔ نشوزن کا مطلب ہے زیادتی، لڑائی جھگڑا،
اعراض یعنی منہ پھیرنا، اعراض کہتے ہیں منہ پھیرنے کو، یا بے رخی۔ نشوز یا اعراض یہ ہے کہ اس سے بدسلوکی کی جائے خاتون سے، ٹھیک ہے، پرانی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، بیمار ہو گئی، یا کچھ اور اس کے اندر کمی بیشی ہو گئی خاتون میں، پہلی بیوی میں، تو اس سے بے رخی اختیار کر لیا، اس سے منہ پھیر لیا، اس کی طرف سے رخ پھیر لیا اور نئی نویلی دلہن لے آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو حقیر سمجھے، اس کے پاس سونا بیٹھنا، بات چیت کرنا، دلجوئی کرنا چھوڑ دے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اسے نان نفع نہ دیں یا مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اس کے پاس اور کوئی اور یعنی بیوی ہے، یعنی 2 ہیں 3 ہیں، جس سے اس کا دلی لگاؤ زیادہ ہے، زیادہ چاہتا ہے اس کو، تو اس لیے اس کی طرف توجہ کم ہے۔ تو اس صورت میں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت سمجھے کہ میں اسی شخص کے نکاح میں رہوں تو میرے حق میں بہتر ہے، چاہے مجھے اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں، اور دوسری یہ کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت کا ذکر ہے یہ آیت نمبر 128 ہے۔ یہاں دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صلح کی پہل کر لینے میں، یعنی بہتری کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث شریف دیکھیے 4601 ہے، بخاری شریف کتاب التفسیر۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، بعل کہتے ہیں، باعین لام جو ہے شوہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہاں بیوی ہی کی بات ہو رہی ہے کہ اسی کو نظر انداز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی بیوی کو اندیشہ ہو کہ اس کا بعل جو ہے یعنی اس کا شوہر اسے نظر انداز کرے، ٹھیک ہے، یا اس سے اعراض کرے، منہ پھیرے، اور اعراضاً، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی کی تفسیر بیان ہوئی ہے۔ تو اسی تفسیر کی روشنی میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو کے متعلق کہا کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، علیحدگی اختیار کرنا پسند کرتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں، یعنی میری جو باری کا دن ہے، تمہاری 2 بیویاں ہیں، ایک دن میرے پاس رہتے ہو، ایک دن اس کے پاس رہتے ہو، تو میں اپنی باری بھی اسی کو دے دیتی ہوں، میرے پاس مت رہو۔ نان نفقہ یہ ہے کہ جو میرا خرچ ہے وہ بھی میں کم کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اپنا یعنی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گی، کم اچھا کھا لوں گی، یا یہ کہ میرا اور گزارا کہیں سے ہو جائے گا، تو آپ میرا نان نفقہ بھی بند کر دو، اور میری جو باری کا دن ہے وہ بھی تمہیں وقف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کرو، تم مجھے اپنے گھر میں رہنے دو، طلاق مت دو، تم مجھے طلاق نہ دو۔ تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تو بتایا شان نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دونوں، یعنی دونوں کون، میاں بیوی، جس طرح سے بھی صلح کر لیں ان کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے بخاری شریف کتاب النکاح ہے، حدیث نمبر 5212 ہے، اور یہاں پر بیان کیا ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے، فرماتی ہیں کہ ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ اما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں خود ان کی باری کے دن اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن رہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے کتنی باریاں تھیں، 2 باریاں تھیں، ایک تو ان کی اپنی باری تھی، اور ایک باری کس کی تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باری کا دن تھا
وہ بھی انہوں نے کس کو دیا تھا؟ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا، ہبے کر دیا تھا۔ یہاں اس حدیث شریف کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات صلح کے لیے تھی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پر اس لیے بیان ہوئی، اور یہ بات اسی لیے ہے کہ اگر کوئی خاتون وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت، اگر ان کو خوف ہو اس بات کا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے، تو اس خوف کی وجہ سے اگر وہ اپنی باری یا اور دے دے یا اور بھی کوئی چیز وہ اپنی معاف کرنا چاہے، تو یہ اس کو پیشکش کی گئی ہے خاتون کو کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ ایک بات آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو صلح کتنی پسند ہے۔ جتنا ہی اللہ تعالیٰ کو جھگڑا ناپسند ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو صلح اصلاح بہت پسند ہے۔ تو یہاں پر آپ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے پر آپ غور کیجئے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شُحَّ کا معنی ہے بخل، ٹھیک ہے، بہت شدید بخل آپ کہیے۔ ایک تو ہوتا ہے بخیلی کہ انسان اپنا مال خرچ نہ کرے، حقدار کو حق نہ دے، لیکن ایک ہوتا ہے بہت زیادہ بخل۔ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، ملیں گے، فی زمانہ آپ کو اس طرح کے لوگوں کی بھرمار ملے گی۔ اور شحہ جو ہے، آپ یہ بھی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بخل جس کے ساتھ حرص بھی ہو، انسان کی لالچ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ انسان کا بخل اور لالچ تو فطری امر ہے، ہر انسان کے اندر فطرتاً یہ چیز موجود ہے، الا یہ کہ اللہ کا خاص فضل ہو، اس کو ہمیشہ آخرت کا ڈر اور فکر رہتی ہو، وہ اور بات ہے۔ تو شوہر یا مرد کا شح یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، اور عورت کا شح یہ ہے کہ مہر اور نان نفقہ تو پورا وصول کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے، شوہر کے گھر میں رہے، شوہر کا کھائے پیے، شوہر کے نام سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو شوہر کے حقوق اس کے ذمے ہیں وہ پورا نہ کرے، تو یہ اس کا شح ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیوی سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھائے، سب کچھ اپنی غرض پوری کرے، اپنے گھر کے کاروبار کو جاری رکھے، لیکن یہ ہے کہ جب بیوی کے حقوق کی بات آئے تو پھر وہ کیا ہو جائے، انتہائی حدیث اور بخیل بن جائے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اس لالچ کے جذبے کے باوجود اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے احسان اور فیاضی کا سلوک کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ضرور پائیں گے، جو ان کے ہر عمل سے پورا باخبر ہے۔ کون باخبر ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری مساوات، برابری برتنا انسانی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ عورتوں میں اپنی طبیعتوں، اخلاق و عادات، حسن و صورت اور عمر وغیرہ میں ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سب کی خوبصورتی برابر نہیں ہوتی، سب کے اخلاق برابر نہیں ہوتے، سب کا حسن برابر نہیں ہوتا، سب کی جوانی برابر نہیں ہوتی، ظاہر ہے کچھ ایجڈ ہوتی ہیں، کچھ کم عمر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ زیادہ خوبصورت زیادہ اخلاق والی ہیں، کچھ کم خوبصورت کم اخلاق والی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں فرق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مرد کا میلان یا آپ کہیں شوہر کا میلان ایک طرف زیادہ اور دوسری کی طرف کم ہو تو یہ ایک فطری امر ہے، لازمی بات ہے، جو زیادہ خوبصورت ہے اس کی طرف میلان ہو گیا، یا جو زیادہ خدمت کرتی ہے، زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی طرف میلان ہو گیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اور اس پر ظاہر انسان کا قابو نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا، جس کو چاہے بھی تو اختیار اس کا ہے ہی نہیں، اس کو دل پہ اپنا ظاہر ہے کسی کا اختیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں دل تو پاگل ہے، تو وہ دل پھر انسان کبھی بے قابو بھی ہو سکتا ہے، تو وہ دل پر قابو نہیں ہوتا اس کا۔ لہٰذا قرآن نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک کی طرف اس طرح جھک جانا کہ دوسری کو معلق چھوڑ دینا، کل معلقہ جیسے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، ویسے آپ اردو میں بولتے ہیں نا معلق کوئی چیز کی، معلق ہے نا لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یہ معلقتی ہے نا، مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو
ایک کو یعنی لٹکی ہوئی چھوڑ دینا. لٹکی ہوئی چھوڑنے سے کیا مراد ہے کہ بیچ میں لٹک رہی ہے, نہ وہ شوہر سے اپنے یعنی کوئی توجہ پا رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی شوہر والی ہے تو جیسے شوہر میاں بیوی رہتے ہیں ایک دوسرے سے, جو ان کی دل جوئی کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کو وہ بھی حاصل نہیں ہے نا, شوہر کی کوئی توجہ ہی نہیں مل رہی اس کو, ظاہر اس کی طرف شوہر کا رخ ہی نہیں ہے, اور ظاہر کماری بھی نہیں ہے, کہ اس کو کماری بھی نہیں سمجھتا کہ چلو اس کو رشتہ دے گا, نکاح کا پیغام دے گا تو وہ کہیں اور نکاح کر لے, ٹھیک ہے. تو اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا, اور یہ صورت جائز بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جس پر اختیار ہے, جن حقوق پر آپ کا دل پہ اختیار نہیں ہے, لیکن باقی آپ کے اعضاء پر تو اختیار ہے نا, ہاتھ پاؤں پر اختیار ہے, آنکھوں پر اختیار ہے, زبان پر اختیار ہے, ہر چیز پہ تو آپ کا ہے نا باقی اختیار, کہ اچھا بول سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا دے سکتے ہیں. تو جو ظاہری حقوق ہیں ان میں آپ کو لازم ہے کہ آپ اس میں مساوات کا سلوک کریں, مساوی سلوک کریں آپ, ٹھیک ہے, برابری کا سلوک کریں, ٹھیک ہے. دل میں جو معاملہ ہے اس پر آپ کی گرفت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ آپ اس پر مجبور ہیں, اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے, دل پر نا, ظاہر دل کے میلان پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ نے انسانوں پر چونکہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا, تو دل جدھر مائل ہے آپ دل کو مائل رہنے دیں, لیکن جو آپ کے حقوق آپ کے ذمے ہیں وہ آپ پورے کریں, وہ حقوق میں آپ پوری برابری کریں. اور دل اگر کسی طرف زیادہ مائل ہے تو اس میں آپ کی پکڑ دھکڑ نہیں ہے, یہ بات ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں, یعنی کھانا پینا, کپڑا, سونا, بیٹھنا, وقت دینا, تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھنا, برابری کرنا اس میں. تو اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, پورا لحاظ رکھتے تھے ہر ایک کا, ٹھیک ہے. لیکن جو دل کی بات تھی وہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف میلان تھا, اور یہ سب کو پتہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس چیز پر میرے مالک ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا, یعنی دلی میلان اور محبت, ٹھیک ہے. تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرضی پیش کی, ٹھیک ہے. تو دل کا جو میلان ہے اس پر ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہوتا, لیکن باقی جو معاملات ہیں اس پر انسان کا اختیار ہے, اور اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ برابری کرے. لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتا دیں قرآن مجید کی روشنی میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ جس کے پاس چاہیں زیادہ رہیں, زیادہ بیٹھیں. آپ کے لیے یہ بات واجب نہیں تھی کہ ہر بیوی کا آپ یعنی باری مقرر کریں, اور آپ کے لیے تھا نہیں یہ, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے برابری کی, ٹھیک ہے, فرق نہیں کیا. خیر, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتوں کی حاجت نہیں ہے, اور آپ نے حق فرمایا, لیکن پھر بھی آپ نے نکاح کیے کیوں؟ کیونکہ ظاہر امت کو سبق دینا تھا, سکھانا تھا. بہت کچھ معاملات تھے جو کہ ظاہر عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں. اب یہ دیکھیے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اس آیت کی روشنی میں بہت سے لوگوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بیویوں کے درمیان عدل جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ناممکن ہے کہ آپ اپنی دو بیویوں کے درمیان عدل کر سکیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ عدل نہیں کر سکتے. یہ دلی بات ہو رہی ہے, دل کے جو میلان کی بات ہے وہاں پر ہے, ٹھیک ہے. ورنہ تو ظاہر ہے یہ چیز جائز ہی نہیں ہوتی, اور یہ چیز جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, ٹھیک ہے, شادیاں, اور صحابہ نے بھی بعد میں اس کو جاری رکھا, اور بعد میں بھی قرآن مجید کا حکم یہ باقی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیز, یہ کہنا کہ عدل کر ہی نہیں سکتے جبکہ عدل کا حکم ہے, تو یہاں پر یہ دل کے میلان کی بات ہو رہی ہے. بس صرف اتنی بات ہے, اور اس سے زیادہ کوئی بات یہاں نہیں ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری صورت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی ہی نہیں رہی, کہ کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ اب آپس میں یہ مل بیٹھیں. تو اچھے طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے.
اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے اچھی لگے، پسند ہو، اور عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا، اب وہ خواہ ایک دوسرے سے کتنے متنفر ہو جائیں، نفرت کریں، دشمن بن جائیں، کچھ بھی ہو، ان کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے۔ ایسے مذاہب ہیں نا دنیا میں، طلاق نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ جبکہ تعلق کیا ہے؟ روگ بن گیا۔ تو اب جب تعلق روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹ جانا ہی اچھا ہوتا ہے نا، علیحدہ ہو جانا اچھا ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، جس کے ذریعے سے وہ نئی زندگی شروع کر کے امن و اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو وہ حدیث شریف ہے، ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ تو یہ حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محدثین نے فرمایا کہ ضعیف ہے۔ خیر، بہرحال اگر آپ اس حدیث کو بھی لے لیں تو ظاہر ہے کہ اگر بلا وجہ کی طلاق ہے نا، جیسے کہ فی زمانہ آپ دیکھیں نا، تو ذرا سی بات پہ طلاق کے مطالبے ہو رہے ہیں، طلاق دی جا رہی ہے، خلا لیا جا رہا ہے، تو یہ دوسری صورت میں آ گئی بات، ٹھیک ہے۔ خیر، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں نہ دوں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزاق ہے، اور سب کے روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی وہی فرماتے ہیں، اور اس کے انتظامات انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس نے جس طرح ملاپ میں حکمت رکھی ہے، تو مالک نے جس طرح سے ملاپ میں حکمت رکھی ہے، اسی طرح سے جدائی میں بھی حکمت رکھی ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھا دیا کہ اگر صلح کی ہر تدبیر ناکام ہو جائے، ناکام ثابت ہو اور طلاق دینا لازم ہو جائے، تو پھر زیادہ غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا کر دیں گے جس میں دونوں کے لیے اطمینان اور خوشحالی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ شوہر کو ایسی بیوی عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کہ جو اس کے لیے اطمینان کا باعث ہو، اور جس کو طلاق ہوئی ہے اس عورت کو ایسا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت اور الفت کرے اور اس کا خیال رکھے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یعنی اگر تم بیوی کو ناپسند کرنے کے باوجود اپنے پاس ہی رکھو اور صبر کرو اور اسے وہ تمام حقوق ادا کر دو جو اس طرح کی عورتوں کے ہوں، تو تمہاری اس نیکی کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور وہ تمہیں اس کی پوری جزا عطا فرمائیں گے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے لیے ان آیات مبارکہ میں کیا سبق ہے، یا کیا فی زمانہ اس پر عمل ہو رہا ہے، یا وہ بنی اسرائیل والا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ جو اپنی مرضی آتی ہے، جو ہمیں پسند ہے، اس پر ہم نے عمل کر لیا، اور جو ہماری موافقت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں دیکھیں، اگر بیوی کی طرف سے یعنی شوہر کو کوئی ناپسندیدگی ہو تو وہ اس پر خواہ کے یعنی معاملات کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ ہے کہ اگر اس کو اپنے شوہر کی باتیں ناپسند ہیں تو بچوں کو بھڑکا دیا، علیحدگی ہو گئی تو ملنے نہیں دیتے، بچے بھی ایک طرف کے ہو جاتے ہیں، یا تو ابا کے ہو جاتے ہیں یا تو اماں کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، اللہ نے صلح کی بات کی، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو جاتا ہے کہ ذرا سی اگر بے رغبتی ہم نے دیکھی تو ہم جو ہے بچوں کو ایسا بھڑکا دیتے ہیں کہ وہ باپ سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ ہمیں کچھ سبق دے رہی ہیں
اور اللہ نے فرمایا کہ انسان کیا ہے، وہ بڑا لالچی ہے، حریص ہے، اور غالب آ جاتی ہے انسان کے، یعنی عقل پر بھی یہ چیز کبھی کبھی غالب آ جاتی ہے، انسان کی عقل جو ہے معاف ہو جاتی ہے کہ اس کے لالچ اور اس کا حرص جو ہے اتنا زیادہ انسان کو دبا دیتے ہیں کہ وہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے کہ ہمارے لیے فائدہ کس میں ہے، ہمارے لیے بھلائی اور خیر کس میں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس پر یقین رکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہماری مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے تو کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں تقوی والوں کے ساتھ کرے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔